والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قالوا وہ کہیں گے وہم فیہا یختصمون اس حال میں کہ وہ دوزخ میں آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے تاللہ اللہ کی قسم ان کننا لفی ضلال مبین بے شک ہم البتہ کھلی گمراہی میں تھے اذ نسویکم برب العالمین جس وقت ہم تمہیں برابر کرتے تھے رب العالمین کے ساتھ وما اضلنا الا المجرمون اور نہیں بہکایا ہم کو مگر مجرموں نے فما لنا من شافعین بس آج ہماری کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ولا صدیق حمیم اور کوئی مخلص دوست بھی نہیں فلو ان لنا کرا بس کاش بے شک ہمارے لیے دنیا کی طرف ایک بار لوٹنا ہوتا فنکون من المؤمنین بس ہم بھی ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے وإن ربک لہو العزیز الرحیم اور بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے مہربان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ چل رہا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن جن لوگوں نے مشرکین مکہ جو ہوں گے انہوں نے جن کی عبادت کی ہوگی وہ بھی وہاں پر ہوں گے اور عبادت کرنے والے بھی وہاں پر ہوں گے تو عبادت جن کی گئی یا تو وہ انبیاء اور رسول ہوں گے وہ تو حساب و کتاب کے وقت ہی انکار کر دیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے ان کو نہیں کہا وہ اولیاء و متقین اور صلحاء ہوں گے وہ بھی انکار کر دیں گے یہ صلحاء اولیاء متقین انبیاء و رسول اولیاء یہ تو سارے جنت چلے جائیں پھر کچھ معبود ایسے ہوں گے جو دنیا میں خود معبود بن کے بیٹھ جاتے تھے جس طرح فرعون تھا کہتا تھا مجھے پوجو نمرود تھا کہتا تھا میری عبادت کرو کوئی پیر فقیر ہوتا ہے جو گدی نشین بن کے بیٹھ جاتا ہے لوگوں کو کہتے آؤ میرے سامنے جھکو مجھے سجدے کرو تو ایسے لوگ ایسے پیر یا ایسے لوگ جہنم میں ساتھ ہوں گے یہ عابدین بھی ساتھ ہوں گے معبود بھی ساتھ ہوں گے یہ دونوں ساتھ ہوں گے وہاں پر یہ آپس میں جھگڑیں گے قالوا وهم فيها يختصمون قرآن کہتا ہے وہاں پر آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کی گئی وہ بھی گمراہ ہونے والے بھی اور جنہوں نے گمراہ کیا وہ بھی یہ دونوں آپس میں وہاں پہ جھگڑیں گے پہلے تو آپس میں جھگڑیں گے سورہ ابراہیم میں آپ پڑھ کے آئے پھر یہ شیطان کے ساتھ جھگڑا کریں گے تو نے ہمیں سب کو گمراہ کیے پر چھوٹے چھوٹے کہیں گے جی ہمیں تو شیطان نے کہا ہم شیطان کی پیروی کر رہے تھے پھر سب اکٹھے ہو کے شیطان کے پاس جائیں گے تو نے ہمیں گمراہ کیا تو شیطان اس دن کیا جواب دے گا سورہ ابراہیم میں گزرا فلا تلومونی ولوموا انفسکم مجھے کیوں ملامت کرتے ہو آج اپنے آپ کو ملامت کرو میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑا ہوا تھا میں تمہارے سر پہ تو میں بھی کہہ رہا تھا ایک بات دعوت ایک میں دے رہا تھا ایک دعوت تمہیں اللہ دے رہے تھے ایک دعوت تمہیں میں دے رہا تھا ایک دعوت تمہیں اللہ کے رسول نے دی ہوئی تھی اولیاء و صلحاء دے رہے تھے تم نے اپنے اختیار سے اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کے نیک بندوں کی دعوت کو ٹھکرا کر میری دعوت کو قبول کیا ہے قصور میرا نہیں ہے قصور تمہارا اپنا ہے اللہ نے تمہیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دکھائیں سب کچھ کہا لیکن جنت کی نعمتیں دکھانے کے باوجود تم نے اس کی دعوت نہ مانی میری دعوت مان لی تو مجھے کیوں آج ڈانٹتے ہو مجھے کیوں ملامت کرتے ہو آج مجھے ملامت نہ کرو
تو شیطان بھی ان سے اس دن منہ پھیر لے گا اور وہ کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تمہیں کوئی چھڑا سکتا ہے آج، نہ مجھے کوئی چھڑا سکتا ہے آج، سب کے سب اکٹھے ہیں اور جہنم کے اندر ہی جلتے رہیں گے۔ تو وہاں پر یہ آپس میں جھگڑیں گے، پھر قالوا وهم فيها يختصمون، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کی گئی وہ بھی، یہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو بڑی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب تم جیسے بدبختوں کو ہم اللہ کے برابر قرار دے دیتے تھے کہ آج تم خود ہمارے ساتھ جل رہے، دنیا میں تو ہمیں کہتے تھے ہمیں پوجو، ہماری عبادت کرو، ہم سب کچھ کرنے والے ہیں، آج کرو نہ کچھ کر سکتے ہو، اور آج تو تم خود ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ ہم نے بڑی غلطی کر دی کہ تمہیں رب العالمین کا ثانی اور شریک بنا دیا، ٹھہرا دیا، ہم تم کو الہ سمجھ کر، تمہیں معبود سمجھ کر، تمہیں حاجت روا و مشکل کشا سمجھ کر آج پچھتا رہے ہیں۔ وما ضلنا الا المجرمون، یہ جہنم میں جلنے والے لوگ کہیں گے ہمیں تو مجرموں نے گمراہ کر دیا۔ مجرم لوگ جو اللہ کے مجرم تھے، جو خود معبود بن جاتے تھے، مشکل کشا بن جاتے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ فما لنا من شافعین، بس آج کوئی سفارشی بھی نہیں ہے ہمارا جو ہمیں خدا سے چھڑا سکے۔ کافروں کے حق میں اور مشرکوں کے حق میں کبھی کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ آپ اپنے والد کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، ایمان نہیں لائے لیکن سب سے مہربان چچا تھے، ایمان نہ لانے کے باوجود حضور علیہ السلام کی خدمت کی، آپ کا دفاع کیا، آپ کا ہر ایک جگہ پر ساتھ دیا، ہر میدان میں ہر محاذ پر آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ جب اللہ رب العزت کے دربار میں حضور علیہ السلام دعائے مغفرت کا فرمانے لگے تو اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تھی کہ محبوب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی مشرک کے لیے دعا مانگیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضور علیہ السلام کے چچا کے لیے حضور کی سفارش کو قبول نہیں فرمایا کہ جو ایمان نہیں، کیونکہ ایمان ہوگا تو سفارش ہوگی، ایمان والا ہے، اعمال میں کمی ہے تو سفارش سہارا بن سکتی ہے، لیکن کسی کے پاس ایمان ہی نہیں ہو تو پھر تو سفارش کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، ان مشرکوں کے لیے، ان منافقوں کے لیے، ان کافروں کے لیے آپ ایک دو بار نہیں 70 بار میرے دربار میں آ کے ان کے لیے معافیاں مانگو، میں نہیں معاف کروں گا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، جو میرے ہاں معیار ہے وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، میں کیوں معاف کروں گا۔ لیکن یہاں پر تو یہ فرما کہیں گے فما لنا من شافعین، ہمارا تو آج کوئی سفارشی بھی نہیں ہے کہ جس کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہو سکے، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی مخلص دوست ہے جو آج ہمارے یہاں پہ کام آ سکے۔ کافروں کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی، وہ دنیا تک ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا متقین کی دوستیاں جنت تک ہوں گی، محشر تک ہوں گی۔ جو متقین آپس میں دوست رہتے ہیں وہ وہاں پر بھی دوست ہوں گے۔ سورہ زخرف میں آئے گا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا کے سارے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے لیکن متقین کی دوستی وہاں پر بھی برقرار رہے گی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی جو مومن ہوگا اس کے جب اعمال تولے جائیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، ہوگا وہ ایمان والا مومن تھا، گناہ زیادہ ہوں گے تو اصولی طور پر اسے اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا کہ جاؤ اپنے گناہوں کی سزا بھگتو اور پھر واپس جنت میں آ جانا۔ ہاں یہاں پر بھی دیکھ لیجئے جماعت کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن اس کے وہ ساتھی جو اس کے ساتھ جماعت میں صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے باری تعالیٰ ہم 4-5 تو آگے، ہمارا ایک 2 ساتھی اور بھی تھے جو دنیا میں ہمارے ساتھ مسجد جاتے تھے، جماعت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، صف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آج جنت میں ہمارے ساتھ نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان کے گناہ زیادہ ہو گئے تھے، نیکیاں کم ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گئے ہوئے ہیں۔ وہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں نماز ساتھ پڑھیں اور وہ جہنم میں جلیں اور ہم جنت کے مزے لیتے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وہ سزا بھگت کر آ جائیں گے واپس۔ وہ فرمائیں گے نہیں باری تعالیٰ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی جنت نہیں جاتے۔ یہ ایمان والوں کی دوستی ہے، یہ جن کے ساتھ آج آپ نمازیں پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، یہ ان کی دوستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ پھر
جاؤ جہنم کے اندر جو تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے، جو تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے، جو تمہارے ساتھ اجتماعی نیک اعمال میں شرکت کرتے تھے، جاؤ انہیں اٹھا کر لے کے آ جاؤ، آج تمہیں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، جاؤ لے کے آ جاؤ۔ پھر یہ ایمان والے، یہ متقین، یہ نمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے اندر جائیں گے اور اپنے دوستوں کو جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے ان کو لے کر جنت کے اندر آئیں گے۔ تو یہ متقین کی دوستی ہوگی۔ لیکن کافر اس دن روئیں گے، ولا صدیق حمیم، ہے کاش آج ہمارا دوست بھی کوئی نہیں، ایسا کوئی اس وقت یہ روئیں گے کہ کاش ہمارا کوئی ایمان والا دوست ہوتا، ہم ایمان ایک بار لے آئے ہوتے، کبھی ایک بار نماز پڑھ لی ہوتی تو آج ہمارے دوست ہمیں بھی یوں ہی اٹھا کر لے کے چلے جاتے، لیکن ہم نے نہ ایمان لایا نہ کبھی نماز پڑھی، تو آج ہمارا دوست بھی کوئی نہیں ہے۔ ایمان والوں کو تو ان کے دوست مل گئے جو انہیں جہنم کے شعلوں سے نکال کر جنت کے اندر لے کے چلے گئے۔ پھر یہ کہیں گے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اب اگر ہمیں اللہ ایک بار موقع دے دے، ایک بار دنیا میں واپس ہمیں بھیج دے، فنکون من المؤمنین، ہم تو ایمان ضرور لائیں گے، بس مومن ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، اب اس کے بعد کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے، نہ کسی اور کی عبادت کریں گے، نہ کسی اور کی بات مانیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب واپس آنا تو نہیں ہوتا دنیا کے اندر، وہی موقع تھا جو آپ کو دے دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، پھر اللہ نے عبرت کے لیے ایک نشانی کے طور پر بتا دیا کہ دیکھو سارے احوال تمہارے سامنے میں کھول کے بیان کر رہا ہوں، یہ کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا وہاں پر۔ تو اس طرح کے واقعات میں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے، کوئی اپنا قبلہ درست کرنا چاہے، اس کے لیے بڑی بڑی عبرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن وما کان اکثر مومنین، اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود بھی اکثر لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، پھر آگے اللہ نے اپنی غنا کو، مستغنی ہونے کو بیان کر دیا کہ دیکھو تمہارے ایمان کی مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے، تمہارے سجدوں کی، تمہارے جہاد کی، تمہارے نیک اعمال کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ غالب ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے اعمال کرو گے فائدہ اپنا ہوگا، اچھے اعمال نہیں کرو گے نقصان تمہارا اپنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی